السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ اگر میت کی طرف سے قضا روزہ رکھ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، میت کی طرف سے قضا روزہ رکھنے کی جو صورت ہے وہ یہ کہ میت نے نذر مانی ہو اور اس نذر کو پورا نہ کر سکا ہو تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے روزے رکھے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ میت کے اوپر فرض روزہ ہو، یعنی روزہ فرض ہو، فدیہ فرض نہ ہو، اور وہ ان روزوں کو نہیں رکھ سکا۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر ہلکا سا بیمار ہوتا ہے، بخار وغیرہ، جس کی شفا یابی کی امید عام طور پہ ہوتی ہے، کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، اور لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ وہ انتقال کر جاتا ہے اسی بیماری میں، تو اب یہ جو بیماری تھی، یہ بیماری ایسی نہیں تھی جس میں شفا یابی کی امید نہ ہو۔ تو جن بیماریوں میں شفا یابی کی امید ہوتی ہے ان میں روزوں کی قضا ہوتی ہے، اور جن بیماریوں کے اندر شفا یابی کی امید نہیں ہوتی ہے ان میں فدیہ ہوتا ہے، یعنی آئندہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ایسے روزے میت کے ہوں جن میں شفا یابی کی امید نہیں تھی تو ان میں فدیہ ادا کرنا ہے، لیکن ایسے اگر روزے ہیں جن میں شفا یابی کی امید تھی لیکن اچانک انتقال کر گیا، یا جیسے کوئی شخص ہے اس کے اوپر روزہ باقی ہے، یعنی روزے کی قضا باقی ہے لیکن ایکسیڈنٹ وغیرہ میں یا کسی دوسرے طریقے سے اس کا اچانک انتقال ہو گیا، تو اس طرح کے روزے جن کو قضا کرنے ہیں ان روزوں کو اس کے گھر والے کوئی بھی شخص رکھ سکتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولی، کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے اوپر روزہ ہو، وعلیہ صیام، اس کے اوپر روزے کی قضا باقی رہی ہو، تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے۔ جی سر، جو فدیہ دیے تھے، ایک شخص تھے ان کا انتقال ہو گیا، کینسر کے مریض تھے، تو ان کے گھر والے فدیہ دیے تھے، تو یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا میں روزہ بھی رکھ سکتی ہوں یا فدیہ سے ہو جائے گا؟ نہیں، اگر کوئی شخص کینسر کے مرض میں انتقال کرتا ہے اور اسی مرض کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے فدیہ دیا جائے گا، روزہ نہیں رکھا جائے گا۔